بیان نمبر 12 بعد سلف صالحین رحم اللہ تعالیٰ کے واقعات۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو حق کو ظاہر فرمانے والا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ بندے کی سعادت و شقاوت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ گناہوں کو مٹانے والا، پردہ پوشی فرمانے والا، دلوں کی پیاس بجھانے والا، اپنے عشق کی بیماری لگانے والا اور شفا دینے والا ہے۔ غموں کو دور کرنے والا ہے، بادل کو پیدا کرنے والا اور اسے بھیجنے والا ہے۔ بجلی کو چمکانے والا اور اس سے روشنی ظاہر کرنے والا ہے۔ بجلی کو گرج کی آواز دینے والا ہے، درختوں کو پتے دینے والا اور انہیں پروان چڑھانے والا ہے۔ کلیوں کو حسن اور خوبصورتی دینے والا ہے، پھلوں کو کڑوا اور میٹھا بنانے والا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانے والا اور اسے غذا دینے والا ہے۔ حق کو ثابت کرنے والا اور اسے باقی رکھنے والا ہے، باطل کو غلط ثابت کرنے والا، مٹانے والا ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی پہچان کرائی تو اس کے بندے حیران و پریشان ہو گئے اور اس کی معرفت کی راہیں دشوار ہو گئیں، اور سالکین نے میدانوں میں بستر جما دیے اور پھر عقلوں کی طرف مائل ہوئے تو عقلوں نے جواب دیا، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کہاں سے آئے۔ تو سالکین نے فکروں کی طرف اپنا قاصد بھیجا، مگر وہ ایسی جگہ بھٹک گیا جہاں ہر سمجھدار بھی بھٹک جاتا ہے۔ پھر انہوں نے عقلوں کے ساتھ بصیرتوں کے چراغ روشن کیے اور نور ایمان کے ساتھ رہنمائی حاصل کی۔ جب بھی چراغ ان کے لیے روشن ہوتے ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ جب وہ عرفان کی منزل تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کے لیے غیر مانوس ہو گئی اور اس کی کبریائی ان سے چھپ گئی۔ پھر وہ دلوں کی طرف پلٹے تو دلوں نے کہا، ہم تو ہر عیب سے منزہ و ممرہ عز و جل کے گھر ہیں، اور گھر والا ہی اس میں موجود اشیاء کے متعلق زیادہ جانتا ہے۔ پھر انہوں نے اسماء الہیہ عز و جل سے رہنمائی چاہی تو اسماء نے جواب دیا، ہم تو اس کو نام دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر وہ صفات کی طرف متوجہ ہوئے تو صفات نے بھی یہی کہا کہ ہم اسے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ کلمات کی طرف بڑھے تو کلمات نے کہا، ہم تو صرف کلمات ہیں جو وحی کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عرش سے التماس کرتے ہوئے عرض کی، کیا تو اپنے قرب کے سبب اس کی ذات تک پہنچا سکتا ہے یا اس کے قریب کر سکتا ہے؟ تو مدہوشی میں ڈوبے ہوئے اور حیرت میں فنا عرش نے انہیں پکار کر کہا، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اس کی پہچان حاصل کر سکوں، اور میں اس کو اٹھائے ہوئے نہیں کہ اس کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میں اس کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں کہ میرا مقام اس سے قریب ہو، اور نہ اس سے جدا ہوں کہ میرا مقام اس سے دور ہو۔ یقیناً تم نے مجھ سے ایسے امر کا سوال کیا ہے جو میں نہیں جان سکتا، اور تم نے ایسے راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ میں بھی ہمیشہ اس کی تلاش اور سراغ میں رہا، مگر مجھے حیرت اور بھٹکنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ سن کر سالکین کہنے لگے، اگر تو بھی اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکا تو اس بلند و برتر ذات سے تیرے قرب کا کیا فائدہ؟ حالانکہ لوگوں نے تجھے بلند رتبہ قرار دیا ہے۔ تو عرش بولا، میرے اللہ عز و جل سے ایسا ہی قرب ہے جیسا سانس کا اپنی نالیوں سے ہے، اور میری اس سے ایسی ہی دوری ہے جیسی تیر چلانے والے سے تیر کی ہوتی ہے۔ میں اس کی بارگاہ میں ایسا ہی حقیر ہوں جیسے غلام اپنے مالکوں کے سامنے ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا عاشق کو اپنے محبوب سے ملاقات کے ایام کا شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا، پھر تو رب عز و جل کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو عرش کہنے لگا، میں وہی کہتا ہوں جو اس کی تلاش میں سرگرداں اور اپنی امیدیں نہ پانے والا کہتا ہے۔ سالکین نے کہا، جب تو اس کی تعریف
جب تم اس کی تعریف کرے تو ہر عیب سے اس کی پاکی بیان کر، اور کسی شے کو اس کے مشابہ قرار دینے سے بچ، اور یوں کہے وہ ایسا اول ہے کہ کوئی اول اس کا ثانی نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ کوئی آخر اس کے قریب نہیں، ایسا ظاہر ہے کہ کوئی ظاہر اس کے مشابہ نہیں، ایسا باطن ہے کہ کوئی باطن اس کی برابری نہیں کر سکتا، ایسا دور ہے کہ کوئی مسافت اس جتنی نہیں ہو سکتی، ایسا قریب ہے کہ تو جب چاہے اس سے ملاقات کر لے، ایسا واحد ہے کہ کوئی واحد اس کے مقابل نہیں، وہ ایسا یکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کی حد ختم ہو جائے۔ اگر تو اس سے خالص دوستی رکھے تو وہ تجھے اپنے پسندیدہ جام سے پاک و صاف شربت پلائے گا، اور اگر اس کی محبت کا جام پی لیا جائے تو پینے والا دوسروں کو پلانے والا بن جاتا ہے۔ یا الہی، میرا مقصود بس تو ہی تو ہے، اور تاریکیوں میں میرے لیے نور اور روشنی ہے۔ یا الہی، تیرے تو میرے علاوہ بھی بہت بندے ہیں، مگر میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے جہالت کے سبب تیری نافرمانی کی اور برے افعال کے باوجود تجھ سے دعا کی، پھر بھی تو نے اپنے فضل و کرم سے میری دعا قبول فرمائی، اور میں نے تیری طرف رجوع کیا تو نے میری امید پوری کر دی۔ میں نے تیری بارگاہ میں اپنے دل کی بیماری کا شکوہ کیا تو نے میری تکلیف زائل فرما دی اور مجھے فوراً شفا عطا فرما دی۔ کتنے ہی خطرات اور مشکلات نے مجھے گھیرا، مگر تو نے میری بھرپور اعانت کی اور دشمنوں کے خلاف میری مدد فرمائی۔ اے مشکلات اور تکالیف میں میری امیدگاہ، تیرے لیے سب تعریفیں ہیں۔ پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کا عزم کیا۔ جب اونٹنی پر سوار ہوا تو اس کا رخ کعبہ کی طرف ہی تھا، لیکن جب میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا تو وہ قسطنطنیہ استنبول کی طرف مڑ گئی۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا رخ موڑا مگر وہ قبلہ کی طرف نہ مڑی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ عز و جل، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے جانے دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے اپنے گھر نہ جانے دے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، تمام معاملہ تیرے ہی پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اونٹنی تیزی سے چلتی ہوئی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں۔ میں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو اس نے بتایا، بادشاہ کی بیٹی کی عقل زائل ہو گئی ہے اور لوگ کوئی ایسا طبیب تلاش کر رہے ہیں جو اس کا علاج کر سکیں۔ میں نے دل میں کہا، میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم، اسی کام کے لیے میرے رب عز و جل نے مجھے اس سال حج سے روک دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا، میں طبیب ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ علاج کریں گے؟ میں نے کہا، ہاں انشاءاللہ عز و جل۔ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا۔ میں نے اللہ عز و جل سے مدد طلب کی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں لوہے کی کھنک سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے جنید، اونٹنی نے تجھے ہمارے طرف لانے کی کتنی کوشش کی، جبکہ تو اسے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرتا رہا۔ اس کلام سے میری عقل کھو گئی۔ پھر میں اندر داخل ہوا تو ایسی لڑکی دیکھی کہ دیکھنے والوں نے اس سے زیادہ حسین لڑکی نہ دیکھی ہوگی۔ وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیسی حالت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے دلوں کے طبیب، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس سے میں غم سے نجات پا جاؤں۔ میں نے اس سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ۔ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھل گئیں۔ جب اس کے باپ نے دیکھا تو کہنے لگا، آپ کتنے اچھے طبیب ہیں اور آپ کی دوا کتنی اچھی ہے، میرا علاج بھی اس دوا سے کر دیجئے جس سے اس کا علاج کیا ہے۔ تو میں نے کہا،
تم بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کی ماں آئی، وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس شہر میں رہنے والے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس پر میں نے اللہ عز و جل کی حمد کی اور روانگی کا ارادہ کیا تو وہ لڑکی کہنے لگی، اے جنید جانے کی جلدی نہ کیجیے، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ آپ کی موجودگی میں میرا انتقال ہو، آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور دفن کریں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر موت کا جام نوش کر لیا۔ اولیاء اکرام کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بصرہ میں 5 نمازیں مقامی مسجد میں پڑھا کرتا تھا، جو مسجد الخشابین یعنی لکڑیاں بیچنے والوں کی مسجد کے نام سے معروف تھی، اور اس کے امام مغرب سے تعلق رکھتے تھے، جن کو ابو سعید کہا جاتا تھا، جو نیکی کے کاموں میں مشہور تھے اور مسجد میں نماز فجر کے بعد بیان کیا کرتے تھے۔ ایک سال میں حج کے لیے روانہ ہوا، وہ شدید گرمی کا سال تھا۔ عام طور پر رات کو میں اپنے رفقا سے آگے نکل جاتا اور سو جاتا، پھر میرے دوست مجھے آ ملتے۔ ایک رات اسی طرح میں راستے سے ہٹ کر سویا ہوا تھا کہ قافلہ آگے نکل گیا اور میرے دوستوں کو میری خبر تک نہ ہوئی۔ میں سویا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا راستہ ہے۔ میں نے اپنے رب عز و جل سے عرض کی، اے میرے مالک و مولا عز و جل، تو مجھے کہاں لے آیا اور اپنے گھر سے بھی دور کر دیا۔ بہرحال میں چلتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا۔ گرمی بھی شدید تھی، میں زندگی سے مایوس ہو گیا اور ریت کے ٹیلے پر موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے پکار رہا ہے۔ میں کھڑا ہوا دیکھا تو وہ ہمارے امام مسجد حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ بھوکے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے مجھے ایک گرما گرم روٹی دی، میں نے کھائی تو میری سانس بحال ہو گئی۔ مجھے پیاس لگی تو انہوں نے مجھے ایک چمڑے کا تھیلا دیا جس میں شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا۔ میں نے پیا اور چہرے کو بھی دھویا تو میری تازگی اور راحت لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے پیچھے چلو۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کے پیچھے چلا تو مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہیں ٹھہر جاؤ، 3 دن بعد تمہارے دوست یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر مجھے ایک روٹی دے کر چلے گئے۔ میں نے اس روٹی کا ایک ہی لقمہ کھایا تو سیر ہو گیا۔ میں نے وہ روٹی 3 دن اپنے پاس رکھی یہاں تک کہ میرے رفقا آ گئے۔ جب میں نے عرفہ میں وقوف کیا تو حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک چٹان کے قریب دعا میں مشغول کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے عرض کی، دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا کی، پھر ہم پہاڑ سے اتر آئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے نظر نہ آئے۔ میں حج ادا کر کے بصرہ واپس آ گیا اور گھر میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام اور مصافحہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو دبایا۔ میں سمجھ گیا کہ راز کو ظاہر نہیں کرنا۔ مسجد کا مؤذن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے ایام حج میں مسجد سے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عدم موجودگی کے متعلق پوچھا تو اس نے قسم کھائی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 5 نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمائیں۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ بزرگ انسانوں کے سردار و ابدال میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الصمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
میں بغداد سے یمن سمندر کے راستے سفر کرتا تھا اور ہر سال حج کیا کرتا تھا۔ ایک سال منی اور عرفہ کے درمیان راستے میں خوبصورت صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک نوجوان کو دیکھا، گویا اس کا چہرہ روشن چراغ تھا۔ وہ سر کے نیچے پتھر رکھ کر ریت پر لیٹا ہوا موت سے لڑ رہا تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں، آپ میرے پاس کھڑے رہیں یہاں تک کہ میں سانس پوری کر کے اپنے رب عز و جل سے جا ملوں۔ میں نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا اور میرے کندھے سے یہ تھیلی لے لینا۔ جب آپ یمن میں مقام صنعاء پر پہنچیں تو دارالوزارات کے متعلق پوچھنا۔ وہاں سے ایک بڑھیا اور اس کی بیٹیاں نکلیں گی، ان کو یہ تھیلی دے کر کہنا کہ مسافر عثمان نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آیا تو یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ سورہ یاسین۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا اور کفن پہنایا، اس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ میں نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد تھیلی لی اور یمن پہنچ کر جب اس کے بتائے ہوئے گھر کے متعلق پوچھا تو ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں باہر آئیں۔ میں نے ان کو وہ تھیلی دی تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگے۔ بڑھیا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو مجھ سے پوچھنے لگی، اس تھیلی کا مالک کہاں ہے؟ میں نے اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا تو وہ کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم، وہ میرا بیٹا عثمان تھا اور یہ اس کی بہنیں ہیں۔ اس نے اپنے گھر والوں، عزیزوں اور خادموں کو چھوڑا اور چہرے پر نقاب کر کے نکل گیا، معلوم نہیں کہاں گیا۔ اللہ عز و جل تمہیں میری اور میرے بیٹے کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ رونے لگیں۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف عبادت گزاروں پر رحم فرمائے گا تو عبادت میں کوتاہی کرنے والوں کا والی کون ہوگا؟ اگر تو صرف اخلاص والوں کو قبول کرے گا تو خطا کاروں کا وارث کون بنے گا؟ اگر تو صرف نیکوکاروں پر کرم کرے گا تو عاصیوں پر کرم کون کرے گا؟ یا اللہ عز و جل، میری حسرت کتنی بڑی ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں اور خود تجھ سے غافل ہوں۔ یا اللہ عز و جل، میری مصیبت کتنی شدید ہے کہ میں دوسروں کو بیدار کرتا ہوں اور خود غفلت کی نیند سویا ہوا ہوں۔ یا اللہ عز و جل، میرا قصہ و ماجرا کتنا عجیب ہے کہ میں راہ حق کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہوں اور خود اس کی تلاش میں حیران و سرگرداں ہوں۔ یا اللہ عز و جل، اپنے اس بندے پر جود و کرم کی بارش برسا دے۔ یا اللہ عز و جل، جب میں کسی کو تیری بارگاہ کا راستہ دکھاؤں اور وہ وہاں تک رسائی حاصل کر لے تو کیا تو اسے قبول کر لے گا جس کی رہنمائی کی گئی ہے اور رہنمائی کرنے والے کو دھتکار دے گا؟ یا اللہ عز و جل، اگر میرا کلام خالصتاً تیری رضا کے لیے نہیں تو میرے اجتماع میں کوئی ایسا شخص بھی تو ہوگا جو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے آیا ہوگا۔ اے میرے پروردگار عز و جل، اس کے صدقے میری تقصیر و کوتاہی معاف فرما دے اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔